حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو یہ سن 7 ہجری تھا. ہجرت کا کتنا سال تھا جی؟ 7 ہجری. کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، سن 23 ہجری آیا. کیوں جی 7 اور 23 کتنے سال ہو گئے جی؟ کتنے؟ 16 سال. ہاں جی 16 سال. کوئی لمبا چوڑا زمانہ نہیں گزرا، صرف 16 سال کا عرصہ گزرا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عدی فرمایا کرتے تھے، لوگو والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری ان آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک عورت حیرہ سے چلی، تنے تنہا چلی، سفر کرتے کرتے ہمارے علاقے میں آئی، بنو طے کے علاقے سے گزری اور جا کے اللہ کے گھر کا طواف کیا اور واپس تنے تنہا چلی گئی. اللہ کی قسم ہے اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا. ایسا امن اور سکون تھا. اور جہاں تک کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کی فتح کی بات ہے، میں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، بلکہ ان فاتحین میں میں خود شامل تھا جو صحابہ کسریٰ بن ہرمز کے محل میں داخل ہوئے، جا کے اس کے محل کو زیر و زبر کیا، وہاں پہ جا کے بتوں کو توڑا، اس کے خزانوں کو جمع کر کے ڈھیر کر کے مسجد نبوی میں لائے. اے لوگوں، میں ان فاتحین میں شامل تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسریٰ بن ہرمز مغلوب ہوا اور اس کی طاقت ساری کی ساری زیر و زبر ہوئی. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسری پیشین گوئی مجھے دکھائے گا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اتنا یقین تھا. پھر محدثین نے لکھا ہے کہ تیسرا بھی وہ وقت آیا، حضرت فاروق اعظم کے دور ہی میں عجیب معاملہ پیش آیا. ایک سال ایسا ہوا، یمن کے جو محصولات تھے، یمن کے جو آمدن تھی، اس کا 1/3 حصہ دربار خلافت میں بھیج دیا گیا. گورنر یمن نے 1/3 حصہ حضرت فاروق اعظم کے پاس بھیج دیا. ذرا بتائیں، اگر صوبہ اپنی محصولات مرکز کو بھیج دے، مرکز خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے پاس یمن سے محصولات آئے. فاروق اعظم نے خط لکھا گورنر یمن کے نام کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ ان علاقے والوں سے لو، ان علاقے والوں کے مستحقین پہ خرچ کر دو. تم یمن پہ خرچ کرتے، تم نے مدینہ میرے پاس کیوں بھیج دیا ہے؟ انہوں نے جواب میں خط لکھا، امیر المومنین، میں نے اپنے یمن کے تمام مستحقین پہ، تمام ضروریات پہ اپنا سارے کا سارا وسائل اور سارے کے سارے ذرائع خرچ کیے ہیں. جو کچھ بچا ہے یہ آپ کے پاس بھیجا ہے. 1/3 حصہ. اگلے سال محصولات کا نصف حصہ آ گیا اور تیسرا سال گزرا. یمن میں جتنے محصولات اکٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے محصولات دربار خلافت میں بھیج دیے گئے. اور گورنر نے خط لکھا، امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، میرے یمن میں اتنی خوشحالی آ گئی ہے، اتنی فراوانی آ گئی ہے، پورے یمن میں کوئی زکوٰۃ لینے والا، کوئی مستحق، کوئی غریب نہیں ہے. یہ سارے کا سارا مال میں دربار خلافت میں بھیج رہا ہوں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بیان فرمایا، اس کی تفصیلات عرض کی جائیں گی.